جب لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں اور دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، پورا نہیں دیتے۔ یہ آیت کریمہ صرف تاجروں کے لیے نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہم تنخواہ لینے کی باری آوے تو مکمل لے لیں اور دینے کی باری آوے تو اوقات میں کٹوتی کریں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو مدرسے کے اوقات ہیں ان میں آدمی کام نہ کرے اور جو مدرسے کا وقت نہیں ہے اس میں کام پورا کریں تو فرض کو چھوڑ دیا اور نفل میں لگ گیا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کے جو اوقات ہیں اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین کے بے شمار واقعات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، 15 منٹ میں یہ سب واقعات ذکر نہیں کر سکتا۔ ہم اکابرین کے حال، اکابر دیوبند، اکابر سہارنپور، اکابر لکھنؤ، کیسے حالات ہیں۔ ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، اوقات کی پابندی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں ایک فکر ہمارے میں ہونی چاہیے، یہ فکروں کا کام ہے، ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری قدس سرہ العالی نے ایک مرتبہ اساتذہ کے درمیان میں بات کی تو یہ فرمایا کہ دارالفتہ میں فتویٰ آیا کہ ایک آدمی 4 مہینے لگاتا ہے تو اپنی جان اپنا مال، یہ تو دین کی خدمت ہوئی، لیکن علماء جو تنخواہ لیتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے کہ دین کی خدمت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جواب تو ہم نے دے دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے بھی تنخواہ لی، ان پر کسی نے اشکال نہیں کیا، اشکال کیوں ہوا؟ تو وجہ یہ بتائی کہ اس زمانے میں انہوں نے خدمت سمجھا اور اس زمانے میں ہم اس کو ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے 2 گھنٹے، ایک سائڈ بزنس ہے ہمارا، اصل تو کوئی ہمارا بزنس ہوگا، دکان ہوگی، دوسرے کام ہوں گے، اور سائڈ پر یہ کام ہے تو سائڈ بزنس سمجھ لیا، دین کی خدمت نہیں سمجھا۔ دین کی خدمت سمجھو، اس کو اوقات کے اہتمام کے ساتھ دین کا خادم اپنے آپ کو بناؤ کہ میں دین کا خادم۔ ایک صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا جو عالم تھے کہ اللہ میرا انتظام کر دے تو میں تدریس چھوڑ دوں گا، اگر کھانے پینے کا نظم ہو جائے تو میں تدریس چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا اللہ میرا انتظام کر دے تو میں تنخواہ چھوڑ دوں گا۔ سمجھ میں آئی؟ میں نے اس استاد کو دیکھا جو بڑے استاد تھے، آج اتنے معذور ہو گئے کہ مدرسہ چھوڑنا پڑا، تدریس سے اللہ نے محروم کر دیا، اور تنخواہ مدرسے والوں نے جاری رکھی۔ تنخواہ جاری رکھو، پرانے استاد ہیں، لیکن تدریس سے اللہ نے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، دین کی خدمت ہمارے اکابرین کو دے دو۔ ایک ماسٹر صاحب نے مجھے یہی اشکال کیا تھا کہ تم تنخواہ لے کر کام کرو تو دین کی خدمت، اور ہم ماسٹر بنا رہے ہیں
اسکول میں پڑھا ہے تو ہم دین کی خدمت نہیں. میں نے کہا بالکل ایسا ہے. تمہارا کام دین کی خدمت نہیں ہے اور ہمارا کام دین کی خدمت ہے. ایسا کیوں؟ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر میں نے سمجھایا اس کو. وہ اصل میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے سمجھایا کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہماری نیتیں یہ ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے وظیفہ لیا اور امور مسلمین میں مشغول ہوئے. کیونکہ امور مسلمین میں مشغول ہوتے ہیں تو گھر کا نظام نہیں، اور گھر کے نظام کے لیے تجارت کرتے ہیں تو امور مسلمین نہیں. اس لیے حضرت نے بیت المال سے وظیفہ لیا حضرت عمر کے کہنے پر. لیکن عجیب حال دوستو، آپ فضائل اعمال میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہلیہ نے حلوہ پکایا. پوچھا یہ حلوہ کیسے؟ کا روزانہ تھوڑا تھوڑا جو ملتا تھا وظیفہ اس میں سے بچا کر آج اتنا جمع ہو گیا کہ ہم حلوہ بنا سکیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے تو اتنا وظیفہ ہم کم کر دیتے ہیں. آج کوئی مرشد کہے گا کہ تنخواہ کم کر دو. میں نے کہا اس نقش قدم پر ہم چلتے ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخیر میں وصیت فرمائی کہ میں نے جتنا لیا ہے واپس کیا جائے. واپس کیا گیا انتقال کے وقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے راستے پر چلے ہیں جس پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہے، مشکل ہے. حضرت عمر نے بھی لیا پوری زندگی، لیکن اخیر میں ابن عمر سے فرمایا میں نے جتنا لیا ہے اتنا واپس کرو. میں نے کہا ہماری نیت ہے کہ اللہ جس دن دیں گے ہم بغیر پیسے کے دین کی خدمت کریں گے. آپ بھی سب نیت کریں. اور اگر اللہ یعنی تنخواہ بند کریں گے، اور اگر اللہ اتنا دے دے کہ ہم واپس کر سکیں تو انشاءاللہ لی ہوئی ہم واپس امت کو دیں گے. اور میں نے کہا کہ میں اس کی مثالیں ہمارے زمانے میں پیش کر سکتا ہوں، صحابہ میں نہیں. صحابہ میں تو تھی وہ مثالیں، لیکن میں اپنے علماء میں اپنے گاؤں سے پیش کر سکتا ہوں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس فلاح دانند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تنخواہ بند کی اور پھر جتنی لی تھی اللہ نے دیا تو ڈابل میں میرے ذریعے سے پہنچایا کہ میری تنخواہ واپس لو. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے اصل. ہم نے بڑوں کے راستے پر چلے. میں نے کہا کوئی ایک ماسٹر بتاؤ کہ جس نے تنخواہ بند کی ہو یا واپس کی ہو، ایک نمونہ دے دو. نہیں، وہ تو انڈا بھی لیتے ہیں نا، تو کون سا بڑا کون سا چھوٹا وہ دیکھ کر بڑا لیتا ہے. ان کا حال یہ ہے. اللہ ہم کو کھلاتے ہیں بھائی. دین کی خدمت کرو، اللہ کھلائیں گے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 3 کام کرو کبھی آپ محتاج نہیں بنو گے. 3 کام کرو. سب سے پہلا کام قرآن صحت کے ساتھ پڑھاؤ. قرآن صحت کے ساتھ پڑھاؤ. ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن یہ فکر نہیں کہ میرے بچے قرآن صحیح پڑھیں. اس پر انشاءاللہ میں بات کرتا رہوں گا دوران مجلس. پہلا کام حضرت فرماتے قرآن صحیح پڑھاؤ. دوسرا کام قرآن کا احترام کرو. قرآن کا احترام کرو.
اور تیسرا کام اہل قرآن کا احترام کرو. کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی, کبھی تنگی نہیں آئے گی. یہ اصل ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ تنخواہ بڑھانے کے دو ذرائع ہیں. تنخواہ بڑھانے کے دو ذرائع ہیں. ایک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور ایک ہے. ایک تو ٹرسٹیوں کے ہاتھ میں, وہ بڑھنے سے رہا. ایک ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ ہے کہ ہم پوری جان لگا کر فکر کے ساتھ کام کریں. اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا. پھر حضرت نے مثال دی, جیسے مدرسہ ہے, رجب میں امتحان ہوتا ہے, شعبان میں, تو شعبان چھٹی کا مہینہ, رمضان چھٹی کا مہینہ, شوال کے 10-15 دن کی چھٹی کے ہیں, تو 2.5 مہینہ چھٹی کا نکل گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس 2.5 مہینے کی تنخواہ میں کبھی برکت نہیں دیکھی. آپ بھی تجربہ کرنا, میں نے کیا ہے. تو اس مہینے میں کوئی برکت نہیں, اور جس مہینے میں بہت محنت سے پڑھایا اس کی بہت برکت اللہ نے اس میں رکھی. لہذا یہ 3 کام کرو, فکر کے ساتھ پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حضرت محمد شاہ پالن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اصل میں حضرت صبح میں بنگلے والے مسجد میں پہلے 3 گھنٹے بیان عوام میں, پھر چائے پی اور بیرون والوں میں بیان, یعنی عربوں میں بیان 2 گھنٹے. اب ایک آدمی صبح 3 گھنٹے, دوپہر میں 2 گھنٹے بیان کرے, تھک گیا ہے. دوپہر میں تھوڑا قیلولہ کا وقت تھا, تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ لمبی دیر تک بیٹھا رہا, لمبے وقت تک, اور دوپہر کا قیلولہ قربان ہو گیا. اب تہجد سے اٹھے ہوئے اور دوپہر کے بعد پھر کام. حضرت کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. حضرت سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وہ دوپہر کی جو قربانی تھی نا, وہ بھی ہمارے یہاں جمع ہے. دوپہر میں جو تم نے ہمارے بندے کو وقت دیا وہ بھی ہمارے یہاں جمع ہے, اس پر ہم ثواب عطا کریں گے. تو کیا ہم اپنے بچوں پر محنت کریں فکروں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع کر دیں گے, دنیا آخرت میں عطا کریں گے. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. تنخواہ بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا. ماشاءاللہ بڑھتی ہی ہے, لیکن اللہ کی طرف سے, مخلوق کی طرف سے کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں. کیسے؟ میں جب مدرسے میں گیا پڑھانے کے لیے تو میری تنخواہ 2000 روپے تھی 1990 میں. 2000 روپے تھی. اس زمانے میں 4000 روپے کا 10 گرام سونا آتا تھا. 90 میں 4000 روپے کا 1 تولہ سونا 10 گرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تنخواہ 5 گرام سونا تھی. میں بازار میں جاتا تھا تو 5 گرام سونا لے کر آتا تھا. تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ پھر کچھ سالوں کے بعد یہ مکتب کی ذمہ داریاں بڑھی, کام بڑھا, تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی گھنٹے کم کر دو اور تنخواہ بند کر دو. میں نے معتمد صاحب سے کہا کہ بھائی میں کام کے لیے جاتا رہتا ہوں, مقاصد کا کام کرتا رہتا ہوں, تو میری تنخواہ بند کر دی جائے اور گھنٹے کم کر دیے جائے. منظور ہو گیا. تنخواہ تو میں نے برسوں سے بند کر دی. اللہ چلا رہے ہیں.
جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی 17,000 روپے تنخواہ ہے جو ساتھ میں آئے تھے 35 سال کے بعد. اب 17,000 روپے لے کر میں بازار میں جاؤں تو 5 گرام سونا خرید سکتا ہوں. 3 مہینے کی تنخواہ بھی میں لے کر جاؤں تو شاید 5 گرام سونا آ گئے. پہلے 1 مہینے کی تنخواہ میں 5 گرام سونا آتا تھا, اب 3 مہینے کی تنخواہ میں 5 گرام سونا آتا ہے. تو تنخواہ بڑھ گئی کہ کم ہو گئی؟ کم ہو گئی. یہ مخلوق کا معاملہ ہے. خالق کا معاملہ میں نے الٹا دیکھا. اللہ رب العزت نے نوازا. کیسے؟ پہلے سال جب میری 2,000 تنخواہ تھی, میں بس میں جاتا تھا پڑھانے کے لیے 4 کلومیٹر سرکاری بس میں. کبھی کھڑی رہی کبھی چلی گئی تو پیدل جانا پڑتا تھا پڑھانے کے لیے. بھول ہو کر آتی تھی تو کھڑی نہیں رہتی, تو ہم کو جانے کا کوئی سبب نہیں, اب کیا کریں تو چل کر جاؤ. اور بس سے آتا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ پریشانی بہت ہے تو سائیکل سے اوپر کا درجہ جو رکھتی ہے نا ڈونگا, وہ میں نے خریدی اور اس میں آتا جاتا تھا. جبکہ ہماری تنخواہ 5 گرام سونا تھی. آج اگر 5 گرام سونا ہو تو 55,000 ہونا چاہیے, حالانکہ ہو گئی 17. لیکن اللہ نے ہم کو گاڑی دی. اب ہم 4 ویل میں جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. تو اس زمانے کو دیکھو, اس زمانے کو دیکھو, ہم نے موازنہ کیا. اچھا, اس زمانے میں اپنا ذاتی مکان نہیں تھا. آج اللہ نے اپنا ذاتی مکان بہترین اللہ کے فضل سے دیا. اور اللہ رب العزت نے, میں نے نیت کی تھی کہ مدرسہ بنا دے, تو اپنی زمین اپنا مدرسہ, کسی کا پیسہ الحمدللہ میں نے نہیں لیا. اپنے مدرسے میں سارا مدرسہ گھر کے پیسے سے بنایا. اب اندازہ لگاؤ کتنے حج ہو گئے, کتنے عمرہ ہو گئے. آج تک اللہ نے قرضدار نہیں بنایا, قرض نہیں ہے. تو یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ تو تنخواہ بڑھی کہ کم ہو گئی؟ بڑھ گئی, بہت کیا. اس لیے آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. دوستو, یہ جو راستہ آپ نے چنا ہے وہ انعام کا ہے. یہ جو ہمارا راستہ ہے وہ کس کا ہے؟ انعام کا ہے, بنیوں کا نہیں ہے. بنیا کیا کرتا ہے؟ دکان کھولتا ہے, شام کو جو تجارت ہوئی ہے وہ لے کر گھر جاتا ہے. جس دن دکان بند ہے جس دن خالی. تو ہم نے کوئی تجارت نہیں رکھی ہے, ڈیوٹی نہیں ہے ہماری کہ ملے گا مہینے پر, بلکہ کیا ہے؟ انعام ہے. ہم تو اپنی قربانی دیں گے, اللہ رب العزت ہماری اس قربانی پر اپنے انعام سے ہم کو نوازیں گے. میں نے جو ذکر کیا نا سب اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہے بھائی. اب ہمارے اکابرین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا جنہوں نے قربانیاں دی؟ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے راستے پر چلایا. یہ انعام کا راستہ ہے, اس پر چلیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ ہم کو انعام ملے گا. اور اللہ کا انعام معمولی نہیں ہوگا, اللہ کا تحفہ معمولی نہیں ہوگا. ہماری ضرورتیں پوری ہوگی. فکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب کرے. بچوں کی تربیت اہتمام کے ساتھ ہم کریں, ان کے پیچھے لگیں, قربانیاں دیں, دعائیں کریں اور فکروں کے ساتھ کام کریں کہ جو ہمارا کام ہے. آپ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں اچھا موقع دیا ہے کام کرنے کا. روس میں جب کمیونسٹ حکومت تھی تو یہ موقع نہیں تھا ان کے پاس کہ کھلے عام اور دین کا کام کر سکے. کیسے کام کیا انہوں نے؟ جب وہ ملک آزاد ہوا تو ہمارے علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہاں علماء نہیں ہوں گے, اس لیے ہم
کو ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے علماء بھیجنا پڑے گا، لیکن جب وہ ملک آزاد ہوا اور کھلا راستہ تو پتہ چلا کہ علماء بھی موجود ہیں، حفاظ بھی موجود ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بھی موجود ہیں. کیسے کام کیا ہوگا؟ کتنے سالوں تک؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکات نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں وہاں گیا تو ایک بچے کو پیش کیا گیا، چھوٹے بچے کو، وہ حافظ قرآن تھا، تو میں نے قرآن کھول کر اس کو کہا کہ پڑھو یہاں سے، تو وہ میرا منہ دیکھ رہا تھا، اندر سے پڑھ نہیں سکا. تو اس کے والد نے کہا کہ ایسے نہیں، ان کو زبانی پڑھاؤ. تو حضرت نے پوچھا کہ یہاں سے شروع کرو، تو اس نے پڑھنا شروع کیا. کہا حافظ کیسے بنا جبکہ اندر سے آتا نہیں ہے؟ اندر سے پڑھنا آتا نہیں ہے، حافظ قرآن بنا کیسے؟ تو کہا کمیونسٹ کے زمانے میں ایک درزی کے پاس میں بھیجا کرتا تھا کپڑا سینے کے لیے کہ وہ سیکھے کپڑا سینا. وہ حافظ صاحب تھے، وہ کپڑا کاٹنا بھی سکھاتے تھے اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بناتے تھے. انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے، یہ قربانیاں تھی ان کی. اب یہ حفاظ بھی موجود ہے. کیسے کیسے واقعات؟ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اس لیے اس کو قدر کرو، اس کی قدر کرو اور قدر کے ساتھ کام میں لگو اور کام کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اپنے انعامات سے نوازے گا. بس انہی باتوں کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.